نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے۔ قرآن کریم سے ہم عقائد و نظریات بھی لیتے ہیں اور قرآن کریم سے ہم مسائل بھی اخذ کرتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں عقائد و نظریات بھی بتاتا ہے، قرآن کریم ہمیں مسائل و احکام بھی بتلاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کو حجت مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں، لیکن احادیث کو حجت اور دلیل تسلیم نہیں کرتے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کے سامنے احادیث کی حجیت کے حوالے سے چند ایک آیات قرآنیہ پیش کر دوں کہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں احادیث حجت کیسے ہیں، اور وہ کون کون سے دلائل ہیں قرآن کریم کے اندر جن کی بنیاد پر ہم احادیث کو حجت تسلیم کرتے ہیں، اتھینٹک مانتے ہیں۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے اصول حدیث کے حوالے سے میں عرض کرتا رہوں گا ہر سبق کے اندر، کیونکہ میرے سامنے یہ باتیں آئی ہیں کہ ہمارے درس کے اندر شامل ہونے والے مرد اور خواتین ایسے ہیں کہ جن کو اصول حدیث سے کچھ ناواقفیت ہے، تو کچھ باتیں مختصر انداز میں اصول حدیث کے حوالے سے ہر سبق کے ابتدا میں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ تو آج ان میں سے پہلا موضوع ہے کہ احادیث اتھینٹک ہیں، حجت ہیں، دلیل ہیں، اس پر ہمارے پاس دلائل کیا ہیں، کن دلائل کی بنیاد پہ ہم نے حدیث پاک کو اتھینٹک تسلیم کیا ہے، حجت مانا ہے، دلیل بنایا ہے۔ اور یہ بات میں نے قرآن کریم کے حوالے سے آپ کے سامنے اس لیے عرض کرنی ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کو دلیل مانتے ہیں انہی میں سے بعض افراد ایسے ہیں جو احادیث کو دلیل نہیں مانتے۔ قرۂ ارض پر انہیں اہل قرآن کا طبقہ کہا جاتا ہے جو بظاہر احادیث کے منکر ہیں، بظاہر احادیث کے منکر نہیں بلکہ حقیقتاً احادیث کے منکر ہیں، اور وہ قرآن کریم کے بھی منکر ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں جب آپ کے سامنے احادیث کا حجت ہونا واضح ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ قرآن کریم کو بھی تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، لیکن وہ خود کو اہل قرآن کہتے ہیں، اس لیے میں نے ان کا اہل قرآن کے نام سے آپ کے سامنے تعارف عرض کر دیا۔ اور قرآن کریم کے دلائل اس لیے بیان کرنے ہیں کہ وہ لوگ قرآن کریم کو دلیل سمجھتے ہیں، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اس لیے ہم قرآن کریم سے دلائل ان کے سامنے عرض کریں گے۔ ایک بات اصولی طور پر ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا لیں، جو طبقہ جس چیز کو دلیل سمجھتا ہو اس طبقے کو قائل کرنے کے لیے وہیں سے دلیل دی جاتی ہے۔ رات بھی مرد حضرات کا سبق تھا تو ان کو میں نے عقائد کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھانا شروع کی، تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے متعلق بحث آئی، تو میں نے وہاں یہ بات ان کو سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا یا منوانا یہ عقل کا نظریہ ہے، عقلی نظریہ ہے، یہ عقل کا کام ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ دلائل نقلیہ یعنی قرآن کریم اور احادیث، اجماع امت یا قیاس شرعی اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل ہماری تائید کرتے ہیں۔ میری بات آپ نے سمجھنی ہے، مختصر بات عرض کروں گا کیونکہ تفصیلات انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے
کلپس کی صورت میں آ جائیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ کے وجود کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، آپ ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، یا لا الہ الا اللہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ وہ کہے گا بھائی میں اللہ ہی کو نہیں مانتا، تم اللہ کی آیات میرے سامنے کس حوالے سے بیان کر رہے ہو؟ میں تو اللہ کو ہی نہیں جانتا، اللہ کی کتاب کو کیسے مانوں گا؟ اللہ کی بیان کی ہوئی ان آیات کو میں کیسے اللہ کی آیات تسلیم کروں؟ پہلے اللہ کا وجود تو منواؤ نا۔ تو اللہ کا وجود منوانے کے لیے آپ کو وہاں عقل کا استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ عقل اس کے پاس موجود ہے، وہ عقل کو دلیل سمجھتا ہے۔ تو آپ نے اللہ کا وجود منوانے کے لیے وہاں پر عقل ہی کا استعمال کرنا ہے۔ ہاں، جب وہ عقل کے ذریعے سے اللہ کے وجود کا قائل ہو جائے پھر اس سے اللہ کی کتاب منوانی ہے۔ جب اللہ کی کتاب وہ تسلیم کر لیں گے پھر اس کے بعد اللہ کی کتاب کی آیات کو بھی مان لیں گے، پھر ان آیات کے ضمن میں آنے والے جتنے بھی احکام و مسائل ہیں وہ ان سب کو تسلیم کر لیں گے۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس شخص کے سامنے آپ نے دلیل کہاں سے پیش کرنی ہے، وہ اس چیز کو دلیل سمجھتا بھی ہے یا نہیں سمجھتا، وہ اس کو قبول کرے گا بھی یا نہیں قبول کرے گا۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کا انتخاب کیا ہے کہ بظاہر اہل قرآن کا طبقہ جو خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن مسلمانوں کا نظریہ نہیں مانتا، تمام کے تمام مسلمان اس پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے حجت ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے اور وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، احادیث کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو میں نے انہی قرآن کریم کی آیات سے احادیث کا حجت ہونا، دلیل ہونا، اتھینٹک ہونا ثابت کرنا ہے تاکہ ان کو جواب مل جائے اور آپ لوگ بھی پختہ ہو جائیں کہ واقعتاً احادیث ہمارے لیے دلیل ہے، کیونکہ ہم نے احادیث پڑھنی ہے، پڑھانی ہے، احادیث پہ کام کرنا ہے، احادیث کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن آیات قرآنیہ سے احادیث کا دلیل ہونا، حجت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس پر ہمارے پاس سب سے پہلے قرآن کریم کی سورۃ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے اعراض کیا، منہ پھیرا، رخ پھیرا، تو اللہ تعالیٰ پھر کافروں کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا بھی تذکرہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے تو قرآن کریم موجود ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے تو آپ کیسے کریں گے؟ احادیث کا انکار آپ کر دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر کے دکھائیں۔ آپ کے سامنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بھی سامنے نہیں آئے گا، کوئی بات بھی آپ کے سامنے نہیں آ سکے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا بتایا، کیا کر کے دکھایا، کیا اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی۔ احادیث مانیں گے تو یہ بات تسلیم ہو سکے گی، احادیث نہیں مانیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے فَإِن تَوَلَّوْا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اعراض کرنے والے ہو، رخ پھیرنے والے ہو۔ تو رخ پھیرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کافر سے خطاب فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔
پھر اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنا یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اعراض کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر اپنی اطاعت کا بھی بیان فرما دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی ہمارے لیے لازمی قرار دے دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں ہو سکتی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات احادیث کہلاتے ہیں۔ تو اس قرآن کریم کی آیت سے حدیث پاک کا ثبوت مل رہا ہے۔ دوسری آیت سورۃ النساء کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو روگردانی کرنے والا ہے، رخ پھیرنے والا ہے، تو ہم نے آپ کو ان پر بطور نگہبان نہیں بھیجا، یعنی آپ سے پھر ان کے بارے میں سوال جواب نہیں کیا جائے گا۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو لازمی قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پیغام پہنچانے والے ہیں، صرف ان کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ قاصد ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا دیا بس، اس کے علاوہ ان کی اطاعت لازم نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس طرح کے قرآن کریم میں بے شمار ارشادات اور بھی موجود ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی اتباع اور پیروی، یہ ہمیں کب نصیب ہوگی؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تسلیم کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات، انہی کو تو احادیث کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ہمیں حدیث پاک کا ثبوت بھی ملتا ہے اور ان کا حجت ہونا یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے سورۃ النحل میں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ لوگوں کی جانب جو حکم بھیجا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، اسے واضح انداز میں بیان کر دیں تاکہ وہ لوگ غور و فکر کر سکیں، اس کے بارے میں تدبر کر سکیں، تفکر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں۔ اب اس آیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا اولین مفسر اور شارح تسلیم کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلے تفسیر بیان کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے پہلے تشریح بیان کرنے والے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی۔ قرآن کریم کی آیت اس پر گواہ ہے۔ اب قرآن کریم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر بیان کریں تو وہ تفسیر کہاں ہے؟ قرآن کریم کی آیات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریح بیان کریں تو وہ تشریح کہاں سے ملے گی؟ قرآن کریم کے احکامات، قرآن کریم کے مسائل، قرآن کریم میں بیان کی ہوئی باتوں کی تفسیر
تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے تو وہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ ہمیں احادیث سے ملے گی۔ اس لیے احادیث کا ثبوت اس آیت سے بھی ہو جاتا ہے، اور یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننا ہمارے لیے ضروری بھی ہے، اور یہ احادیث ہمارے لیے حجت بھی ہیں۔ پھر سورۃ الحشر کی آیت ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تمہیں جو کچھ رسول دے دیں اسے تم لے لو، اور جس سے رک جائیں تم اسے رک جاؤ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کریم کی آیات بھی دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ آیت میرے اوپر نازل کی، تو صحابہ کرام نے اسے آیت قرآنی سمجھ کر محفوظ کر لیا۔ قرآن کی آیات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ان آیات کی تشریحات اور تفصیلات اور تفسیرات یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، تو صحابہ کرام نے ان کو بھی محفوظ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن بھی دیا، قرآن کے علاوہ ایک اور چیز بھی دی۔ امت کو یہ چاہیے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیں، اس امت کو دیں، یہ امت اسے قبول کر لے۔ تو قرآن کریم بھی امت نے قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتیں جن کو ہم احادیث کہتے ہیں وہ بھی بیان کی، امت نے اسے بھی قبول کیا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول نے ہمیں دیا ہم نے اسے لے لیا، جس چیز سے رسول نے ہمیں منع کر دیا ہم رک گئے، تو ہم نے احادیث کو بطور حجت قبول کیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے بھی احادیث کا حجت ہونا، دلیل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 اور 44 ہے، جس میں قبلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کے بارے میں احکامات نازل کر دیے۔ قبلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتلایا کہ آپ کا بار بار آسمان کی جانب چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ اب اپنے چہرے کو آپ مسجد حرام کی جانب پھیر لیجئے۔ ہجرت مدینہ کے بعد، یاد رکھیں یہ بات، ہجرت مدینہ کے تقریباً 17 مہینوں کے بعد قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قبلے کا بیت المقدس کی جانب ہونا قرآن کریم کی کس آیت سے ثابت ہو رہا ہے؟ الحمد کی الف سے لے کر حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک آپ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو پڑھیں۔ کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے چہرے کو بیت المقدس کی جانب پھیر لو؟ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے تمہارا قبلہ کعبہ بیت المقدس بنایا۔ کیسے بنایا؟ کس آیت کے ضمن میں یہ حکم آیا؟ کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی جانب رخ پھیر لو؟ اور پھر یہ حکم تو دے دیا کہ اب اپنا چہرہ بیت اللہ کی جانب پھیر لو، لیکن بیت المقدس کی جانب رخ کیا کس دلیل کی بنیاد پہ کیا؟
کس دلیل کی بنیاد پہ کیا؟ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طرح کی وحییں نازل کی تھیں۔ ایک وحی وہ ہے جسے وحی مطلوب کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے، جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات یہ بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ پہلے تمہارا قبلہ بیت المقدس تھا، اب تمہارا قبلہ بیت اللہ کر دیا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور وحی کی قسم بھی ہے جسے وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے، جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی ہے، وہ بھی وحی، لیکن وہ قرآن کریم نہیں ہے، وہ حدیث رسول ہے، جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس بنایا۔ حکم اللہ نے دیا تھا، لیکن وہ قرآن کی آیت نہیں تھی، وہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے اپنے رخوں کو موڑ لیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح قرآن کریم کی آیات ہمارے لیے حجت ہیں، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہمارے لیے حجت ہیں، ان سے بھی شریعت کے احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس آیت سے بھی قرآن کریم کا دلیل ہونا ثابت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دلیل ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ تو اس طرح قرآن کریم کی بے شمار آیات موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا حجت ہونا، دلیل ہونا واضح انداز میں بیان کیا۔ چند ایک آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں۔ تو احادیث کا حجت ہونا ہمارے نزدیک مسلم ہے، ہم اس کو تسلیم کرنے والے ہیں، اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم احادیث سے مسائل اخذ بھی کرتے ہیں، احادیث کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، اور احادیث کو پڑھتے اور پڑھاتے بھی ہیں، اپنا اوڑھنا اور بچھونا بھی احادیث کو بناتے ہیں۔ احادیث کے انکار کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو آج کی میں نے اس نشست میں آپ کے سامنے حدیث پاک کے حجت ہونے کے حوالے سے کچھ قرآن کریم کی آیات بیان کر دی۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں کچھ مزید باتیں احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے آئیں گی۔ ان باتوں کو آپ نے محفوظ کرتے رہنا ہے، اپنے ذہن میں بٹھاتے رہنا ہے، جگہ دیتے رہنا ہے، یہ باتیں آپ کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اب آتے ہیں کتاب کی جانب۔ میں نے پچھلے سبق میں آپ کے سامنے الموطا امام محمد سے پہلے باب کی حدیث کی تلاوت کی تھی، اور وہ باب تھا باب وقوت الصلاۃ، نماز کے اوقات کے متعلق وہ باب تھا۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک احادیث ہیں، زیادہ نہیں ہیں، چند ایک احادیث ہیں، لیکن اس میں نماز کے اوقات کا تذکرہ موجود ہے، نماز کے اوقات کا تذکرہ موجود ہے۔ اب میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں پہلے آپ کے سامنے نماز کے اوقات کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں، پھر ہم جب اپنی کتاب کو دیکھیں گے تو ہمیں ہر بات اچھے طریقے سے سمجھ بھی آئے گی۔ اس میں آپ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث پاک موجود ہے، کتب احادیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز اپنے وقت کے اعتبار سے، یعنی ہر نماز کا جو ابتدائی وقت تھا اس میں نماز پڑھائی۔ بہت طویل حدیث پاک ہے، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہ دلیل کے میدان میں آپ کے سامنے روایت آ جائے گی۔ اب اگلے دن جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز آخری وقت میں پڑھائی، تو نماز کے اوقات متعین ہو گئے کہ ایک نماز کا ابتدائی وقت ہے اور ایک نماز کا آخری انتہائی وقت ہے، اور یہ بات احادیث سے ثابت ہے۔
میں آپ کے سامنے ہر نماز کے حوالے سے احادیث کی روشنی میں اوقات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو کہ نماز کے اوقات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سبق ہمارا حدیث پاک کا ہے، اس لیے صرف احادیث آئیں گی، قرآن کریم کی آیات یا امت کا اجماع یہ آپ کے سامنے نہیں بیان کیا جائے گا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہاں سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی۔ سبق چونکہ حدیث پاک کا ہے، اس لیے صرف احادیث کا آپ کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے۔ نمازوں میں ہمارے سامنے سب سے پہلی نماز ہے فجر کی نماز۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، کہ نماز فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ہے۔ وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، نماز فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ہے۔ یہ نماز فجر کا وقت ہے، ایک ابتدا ہے ایک انتہا ہے، ایک ابتدا ہے ایک انتہا ہے، ایک ابتدائی وقت ہے ایک انتہائی وقت ہے۔ یہ روایات آپ نے محفوظ کر لینی ہے، ان سے کئی ایک مسائل نکلتے ہیں۔ اب انہی روایات کو جب آپ پڑھیں گے، ایک ایک نماز کا وقت آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کے سامنے مسئلے واضح ہوں گے کہ ایک نماز کا وقت اگر شروع ہی نہیں ہوا، آپ نے نماز ادا کر لی تو وہ نماز آپ کی نہیں شمار ہوتی۔ کیوں نہیں شمار ہوتی بھائی؟ وقت ہی شروع نہیں ہوا۔ جب وقت شروع نہیں ہوا تو نماز آپ کے اوپر فرض ہی نہیں ہوئی۔ جب نماز فرض نہیں ہوئی تو آپ نے اگر پہلے سے اس کو ادا کر لیا ہے تو کیا ادا کیا؟ وہ تو فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اگر آپ دنیا سے چلے جاتے تو آپ سے اس نماز کا سوال نہ ہوتا۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ اوقات صلاۃ متعین ہیں، نماز کے اوقات متعین ہیں۔ جب یہ چیز آپ کے سامنے ہوگی تو مسائل خود بخود سامنے حل ہوتے چلے جائیں گے، اور جب یہی نہیں پتہ ہوگا کہ نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے، ایک ابتدا ہے ایک انتہا ہے، جب یہ چیزیں ذہن میں نہیں ہوں گی تو کبھی کوئی شخص کسی وقت کھڑا ہو کے کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، کبھی کسی وقت کھڑا ہو کے کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا۔ اور یہ کوئی میں تعجب والی بات آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہا، ایسے طبقات موجود ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ایسے طبقات ہیں کہ جن کے ہاں ایک نماز دوسرے وقت میں پڑھی جاتی ہے اور وہ پڑھتے ہیں، خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے احادیث کی روشنی میں یہ فیصلے کیے ہیں کہ جب نماز کے اوقات متعین ہیں اور 5 نمازوں کے اوقات متعین ہیں اور احادیث ہمارے لیے حجت ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایک نماز کو دوسرے وقت میں پڑھنے کی، یا نمازیں اکٹھی کرنے کی، یا ایک نماز ابھی اس کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تو دوسری نماز پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں، ایسی عبادت کریں جس عبادت پر ہمیں گناہ ملے بجائے ثواب ملنے کے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں مسائل آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ تو پہلی روایت فجر کی نماز کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت باب اوقات الصلاۃ الخمس میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، کہ صبح کی نماز کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت جامع ترمذی میں موجود ہے، مسند احمد میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان للصلاۃ اولا وآخرا وان اول وقت الفجر حین یطلع الفجر وان آخر وقتها حین تطلع الشمس۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز کے اوقات کے لیے اول اور آخر ہے، ایک ابتدائی وقت ہے ایک انتہائی وقت ہے، ایک وقت سے ابتدا ہوتی ہے اور ایک وقت میں آ کے وہ وقت نماز کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ، فجر کے وقت کی ابتدا حین یطلع الفجر،
جب طلوع فجر ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے، اور وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا، اور اس کا آخری وقت طلوع آفتاب تک ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے اوقات کے بارے میں روایات اور احادیث بیان فرمائی، حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ تو یہ فجر کی نماز کے متعلق بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اس کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ پھر آئیں ظہر کی نماز کے متعلق، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطولہ ما لم تظہر العصر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظہر کا وقت اس وقت سے ہے جب سورج ڈھل جائے۔ وقت کی ابتدا تب ہے جب سورج ڈھل جائے اور انسان کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے۔ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، انسان کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے۔ مَا لَمْ تَظْهُرِ الْعَصْرِ، اور اس وقت تک ہے جب تک کہ عصر کا وقت نہ آ جائے۔ وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطولہ ما لم تظہر العصر، ظہر کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے اور انسان کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، اور یہ وقت اس وقت ختم ہوتا ہے جب عصر کا وقت آ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت موطا امام مالک میں موجود ہے، حضرت امام مالک رحمہ اللہ اس کے روایت کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ظہر کی نماز کے متعلق انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا اخبرک صلی الظہر اذا کان ظلک مثلک والعصر اذا کان ظلک مثلیک۔ حضرت عبداللہ بن رافع حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کے وقت کے بارے میں سوال کیا کہ ظہر کی نماز کا وقت کیا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تمہیں بتاتا ہوں، نماز ظہر اس وقت پڑھو جب تمہارا سایہ تمہاری مثل ہو جائے، اور نماز عصر اس وقت پڑھو جب تمہارا سایہ تمہارے دو مثل ہو جائے۔ نماز ظہر اس وقت پڑھو جب تمہارا سایہ تمہاری مثل ہو جائے، اور عصر اس وقت پڑھو جب تمہارا سایہ تمہارے دو مثل ہو جائے۔ اب اس روایت میں ظہر کی نماز کا وقت بھی آ گیا، عصر کی نماز کا وقت بھی آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نماز ظہر کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، جب سورج ڈھلتا ہے، لیکن نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا چاہیے، اس پر آپ کے سامنے مزید احادیث میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ اور ظہر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک سایہ دو مثل نہیں ہو جاتا، عصر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے، اور جب سایہ دو مثل ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر عصر کی نماز کے متعلق مزید روایات بھی موجود ہیں، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، اسی طرح صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت بھی پالی، اس نے گویا عصر کی نماز ادا کر لی۔ من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت بھی پالی تو گویا اس نے عصر کی نماز ادا کر لی، اس نے پوری کی پوری عصر پالی۔ تو پچھلی روایت کے اندر بھی عصر کی نماز کا وقت آ گیا کہ جب تمہارا سایہ دو مثل ہو جائے تو تم عصر کی نماز پڑھ لو، یہ عصر کی نماز کا ابتدائی وقت ہے،
اور جب سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نماز کو ادا کر لیتے ہیں تو یہ عصر کی نماز کا انتہائی وقت ہے، جو اس حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو عصر کی نماز کا وقت بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز آتی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق، وقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے، ما لم یغب الشفق، جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد نماز مغرب کے وقت کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور یہ وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے نماز کے متعلق بات ارشاد فرما دی۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب کو تب ادا کیا جب سورج غروب ہو گیا اور پردے میں چھپ گیا۔ کانا یصلی المغرب، تب مغرب کی نماز کو ادا فرماتے جب سورج غروب ہو جاتا اور پردے میں چھپ جاتا۔ اس سے مغرب کی نماز کا وقت ثابت ہو گیا کہ مغرب کی نماز کا وقت سورج کے غروب ہو جانے کے بعد ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث پاک ہے، المعجم الاوسط میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا، اسی طرح مجمع الزوائد میں بھی وہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس میں ایک جملہ یہ بھی آتا ہے ثم اذن للعشاء حین اذہب بیاض النہار وہو الشفق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر عشاء کی اذان کہو جب دن کی سفیدی چلی جائے اور وہ شفق ہے، جب شفق غائب ہو جائے، شفق کی سفیدی چلی جائے تو تم پھر عشاء کی اذان دے دو۔ تو اس روایت میں مغرب کے نماز کے وقت کی انتہا بھی ثابت ہے کہ شفق کی سفیدی جب غائب ہو جائے تو مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور عشاء کے نماز کے ابتدائی وقت بھی ثابت ہو گیا کہ جب سفیدی چلی گئی، شفق سے سفیدی غائب ہو گئی، سیاہی چھا گئی، اب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب آذان کہہ لو۔ اسی طرح ایک روایت سنن ابی داود میں موجود ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اسی حدیث پاک کا تذکرہ وہاں موجود ہے جس کا میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے ذکر کیا، اس میں یہی بات موجود ہے وَيُصَلِّ الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّ الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج غروب ہو جائے، اور عشاء اس وقت پڑھو جب افق سیاہ ہو جائے، افق آسمان کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ احادیث وہ ہیں کہ جن احادیث میں مغرب کا وقت جو سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اس کا تذکرہ بھی آ گیا، اور پھر اس کا انتہائی وقت جو آسمان سے سفیدی غائب ہو جانے کے بعد ختم ہوتا ہے اس کا بھی تذکرہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد عشاء کا وقت بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ جب سفیدی چلی جائے، سیاہی آ جائے تو عشاء کی نماز ثابت ہوگی۔ اسی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حدیث پاک جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ ہے، یہ روایت سنن ابی داود کی ہے۔ اس میں عشاء کی نماز کا وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو اس کے الفاظ یہ ہیں وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز تب پڑھائی جب شفق غائب ہو چکا تھا، جو شفق کی سفیدی ہے وہ ختم ہو چکی تھی، سیاہی چھا چکی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز پڑھائی، تو عشاء کی نماز کا ابتدائی وقت یہاں سے بھی ثابت ہو گیا۔ اور پھر ایک روایت ہے
جو شرح معانی الاثار میں موجود ہے. حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا. حضرت عبید بن جریح، حضرت ابی جریج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں. اور وہ حدیث پاک کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز میں بیان کیا کہ جب حضرت عبید بن جریج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عشاء کا آخری وقت کون سا ہے، عشاء کا آخری وقت کون سا ہے، تو انہوں نے فرمایا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیمات لی ان تعلیمات کی روشنی میں عشاء کی نماز کا آخری وقت طلوع فجر ہے. تو عشاء کی نماز کا ابتدائی وقت بھی آپ کے سامنے آ گیا، انتہائی وقت بھی آپ کے سامنے آ گیا. تو یہ ہماری 5 نمازیں ہیں جن کا ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے. ان کے اوقات کی ایک ابتدا ہے اور ان کے اوقات کی ایک انتہا ہے. اپنے وقت سے پہلے نہ یہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، نہ یہ نمازیں فرض ہوتی ہیں، اور نہ ہی وقت سے پہلے اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو اس سے اس کا حساب لیا جاتا ہے. ہاں جو پچھلی چھوٹ گئی ان کا حساب وہ الگ مسئلہ ہے. اور جب وقت ختم ہو جائے تو پھر اس نماز کا وہ اجر و ثواب نہیں رہتا. ادا کرنا ضروری ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے. یہ بھی لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے مسائل نکالے کہ آپ سو جائیں اور نماز کا وقت گزر جائے تو آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے آپ کو سلا دیا نا، وہ نماز پڑھانا چاہتے تو تمہیں اٹھا دیتے. تمہیں ویسے ہی نماز کا وقت بھول گیا تو اللہ نے بھلایا نا، تو تمہارے ذمہ لازم نہیں ہے وہ نماز. یہ غلط قسم کے نظریات ہیں، غلط قسم کے نظریات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سو جاؤ یا تم بھول جاؤ کہ نماز کا وقت ہے، کوئی بات نہیں، بھول گئے ہو یا سو گئے ہو، جب بیدار ہو، جب بھی تمہیں یاد آئے تو تم فوراً اس نماز کو ادا کرو. فرض نماز کا ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، عاقل اور بالغ مسلمان اور مرد مسلمان اور عورت مسلمان کے لیے. کل قیامت کے دن اس کا حساب لیا جائے گا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے اوقات صلات کا تذکرہ کیا، احادیث کی روشنی میں تذکرہ کیا، اور میں نے ان احادیث سے نماز کے اوقات کی ابتدا بھی ثابت کی اور انتہا بھی ثابت کی. اب آپ کے سامنے میں ایک دوسرا موضوع بیان کرتا ہوں. ابتدا بھی ثابت ہو گئی، انتہا بھی ثابت ہو گئی. اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اسی طرح عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے. ایسے ہی مغرب اور عشاء ہیں. لیکن ایک معاملہ اور بھی ہے جسے مستحبات کہا جاتا ہے. ان اوقات میں ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت والا کہلاتا ہے، کہ اس وقت میں اگر آپ نے نماز پڑھی تو آپ کو زیادہ اجر ملے گا. روایات سے یہ چیز بھی ثابت ہے. مستحب اوقات کسی بھی نماز کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں نمازوں کے مستحب اوقات بھی بیان کیے کہ ٹھیک ہے ایک وقت کی ابتدا ہے، ایک انتہا ہے. آپ کو اگر عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، ابتدا میں نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. کسی کام میں مصروف تھے، انتہائی وقت کے سے پہلے آپ نماز پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے نماز پا لی، ادا ہو گئی. لیکن اگر آپ اہتمام کے ساتھ ایک خاص وقت میں نماز پڑھیں گے تو اس خاص وقت میں نماز پڑھنا یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس موضوع کے متعلق بھی موجود ہیں. اس پر سب سے پہلی حدیث پاک جو فجر کی نماز کے متعلق ہے وہ جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن ابی داود میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر. حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فجر کو اجالا کر کے، روشن کر کے پڑھا کرو کیونکہ اس میں اجر زیادہ ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے فجر کا وقت ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ ابتدائی وقت ہے یا انتہائی وقت ہے، نہیں، بلکہ مستحب وقت ثابت ہو رہا ہے کہ ایک خاص وقت میں نماز پڑھنا یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے، اور وہ ہے اسفار فجر، اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، فجر کو اجالا کر کے پڑھنا کیونکہ اس میں اجر زیادہ ہے۔ کئی ایک محدثین ہیں وہ دیگر صحابہ کرام سے بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں، جیسے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے 3 کتابوں کے حوالے سے یہ حدیث پاک بیان کر دی۔ اسی طرح حضرت بلال ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت قتادہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، دیگر صحابہ کرام ہیں، ان سے بھی یہ حدیث پاک منقول ہے اسفار فجر والی۔ یہ فجر کا مستحب وقت ہے، اس میں آپ نماز پڑھیں گے آپ کو زیادہ اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ ایک وضاحت مزید عرض کر دیتا ہوں، اسفار فجر کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل سورج طلوع ہونے لگا ہے اور آپ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے ادھر سلام پھیرا اور ادھر سورج طلوع ہو گیا، یہ اسفار فجر کا معنی نہیں، بلکہ اسفار فجر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت میں نماز پڑھیں کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے آپ کی وہ نماز خراب ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ آپ 2 رکعت نماز ادا کر سکیں، بس اتنی پہلے آپ نماز پڑھ لیں۔ یہ نماز کا فجر کی نماز کا اسفار ہے، جسے اسفار فجر کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظم للاجر کی بات کی کہ اجر بہت زیادہ ہے۔ سمجھ آگی بات؟ پھر دوسری حدیث پاک المعجم الکبیر میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا، اسی طرح مسند ابی داود میں بھی موجود ہے، اور وہ بھی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اسفر بصلاۃ الصبح حتی یر القوم مواقع نبلہم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز روشنی میں پڑھا کرو، صبح کی نماز روشنی میں پڑھا کرو، یہاں تک کہ لوگ روشنی کی وجہ سے اپنے تیر اندازی کے نشانات کو دیکھ لیں کہ ہم نے تیر کہاں مارنا ہے، اتنا روشن کر کے پڑھا کرو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے شہروں میں روشنی تھوڑی تاخیر سے آتی ہے، عمارتوں کے بلند ہونے کی وجہ سے، آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ دیہاتوں میں روشنی جلدی ہو جاتی ہے، اور اس زمانے میں آپ حالات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، وہاں کتنی آبادی تھی، کتنی بلند عمارتیں تھیں، تو وہاں روشنی جلدی ہو جاتی تھی اور سورج ذرا تاخیر سے طلوع ہوتا تھا، روشنی پہلے زیادہ ہو جاتی تھی۔ تو یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے بات، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ نے صبح کو تیر اندازی کے لیے کوئی نشان متعین کر لینا، جب تک آپ کو وہ نظر نہ آئے تو آپ کے علاقوں کے اندر اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں تو یہ نشانات جلدی واضح نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں آئی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج طلوع ہو چکا ہو اور اس کے بعد آپ کو آپ کی تیر اندازی کے نشانات دکھائی دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفار فجر کا حکم دیا ہے، اسفر بصلاۃ الصبح، کیونکہ اس میں اجر بہت زیادہ ہے، جو پہلی حدیث پاک میں آپ کے سامنے واضح ہو گئی بات۔ تو فجر کی نماز کا مستحب وقت آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر آئیں ظہر کی نماز کے بارے میں۔ ظہر کی نماز کے بارے میں 2 قسم کی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں مل جاتی ہیں۔ 2 طرح کی روایات اور آثار موجود ہیں، ایک سردیوں کے بارے میں ہے، ایک گرمیوں کے بارے میں ہے۔ اور یہ سردی اور گرمی کا فرق میں نے نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں الفاظ موجود ہیں۔ اس لیے ظہر کی نماز کے اوقات سردیوں میں الگ ہیں، گرمیوں میں الگ ہیں۔ ایک روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے جو گرمیوں میں نماز ظہر کے متعلق ہے، کہ گرمیوں کے موسم میں نماز ظہر کا مستحب وقت، مسنون وقت جو ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابردوا بالظہر فإن شدت الحر من فیہ جہنم۔ ابردوا بالظہر،
ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ابردوا بالظہر فإن شدت الحر من فیہ جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ گرمی کی شدت کے الفاظ سے بات سمجھ میں آگی، یہ گرمیوں کے موسم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنون وقت ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز ظہر کو ٹھنڈے اوقات میں پڑھا کرو، یعنی ابتدائی وقت سے لے کر انتہائی وقت تک جو وقت ٹھنڈا ہو سب سے زیادہ، ابتدائی وقت سے لے کر انتہائی وقت تک۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی عصر کے بعد ظہر کی نماز پڑھ رہا ہو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، تو میں اچھے طریقے سے ٹھنڈا کر کے جما کے پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے ابتدائی وقت سے لے کر انتہائی وقت تک جو وقت سب سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور وہ آخری وقت زیادہ ٹھنڈا شمار ہوگا نا، کیونکہ سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ڈھلتا جائے گا گرمی کی شدت کم ہوتی جائے گی، تو آخری وقت میں گرمی کی شدت زیادہ کم ہو جائے گی نا، تو آخری وقت میں نماز پڑھنا یہ گرمیوں کے موسم میں نماز ظہر کا مسنون وقت ہے۔ پھر دوسری حدیث پاک وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، اس کے علاوہ اور بھی کتب احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، سنن ابی داود میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ فإن شدت الحر من فیہ جہنم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب گرمی زیادہ ہو تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے دیگر صحابہ کرام سے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت ابو سعید خدری ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت مغیرہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، حضرت انس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کئی ایک صحابہ کرام سے یہ روایت موجود ہے۔ تو اب گرمیوں کے موسم میں نماز ظہر کا مسنون وقت، مستحب وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ثابت ہو گیا، تو اس وقت میں نماز پڑھنا یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آئیں سردیوں کے موسم میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بخاری میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الحر ابرد بالصلاۃ واذا کان البرد عجل واذا کان البرد، برد سردی کو کہا جاتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھتے تھے، اور سردی کے موسم میں جلدی ادا فرما لیا کرتے تھے، عجلا، جلدی کر لیا کرتے تھے، وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ، تو یہ سردیوں کے الفاظ بھی آپ کے سامنے آ گئے، گرمیوں کے الفاظ بھی آ گئے، اور نماز ظہر کا مستحب وقت، مسنون وقت بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب آ جائیں عصر کے وقت کے بارے میں۔ عصر کے وقت کے بارے میں جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعجیلا للظہر منکم وانتم اشد تعجیلا للعصر منہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز تم لوگوں سے جلدی پڑھ لیتے تھے، اور تم عصر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے پڑھ لیتے ہو۔ کیا معنی اس روایت کا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو جلدی پڑھتے تھے۔ اب جلدی کس زمانے میں پڑھتے تھے؟ عصر، یہ سردیوں کے زمانے میں، ابھی آپ کے سامنے روایت آئی۔ اور لوگ کیا کرنے لگے
کہ عصر کی نماز کو جلدی ادا کرنے لگے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں عصر پڑھا کرتے تھے لوگ اس سے بھی پہلے پڑھنا شروع ہو گئے. یعنی عصر کو ابتدائی وقت میں پڑھنا شروع ہو گئے. سمجھ میں آئی؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم عصر کی نماز کو جلدی پڑھتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظہر کی نماز کو تم سے پہلے پڑھتے تھے، تم ظہر میں تاخیر کرنے لگ گئے ہو اور عصر جلدی پڑھنا شروع کر دی تم نے. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عصر کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھنا، اتنی تاخیر بھی نہیں کہ سورج ڈوب جائے، کچھ تاخیر کے ساتھ پڑھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل تھا اور یہی مستحب وقت ہے. اسی طرح ایک روایت سنن ابی داود میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے. حضرت علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ فکان یؤخر العصر ما دامت الشمس بیضاء نقیۃ، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں ملاقات کے لیے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھتے تھے جب تک سورج سفید اور صاف نہ ہو جاتا. سورج کی جو ٹکیا ہے وہ آسانی کے ساتھ نظر آ جاتی اور صاف انداز میں نظر آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں عصر کی نماز کو پڑھا کرتے تھے. عصر کا ابتدائی وقت بھی آپ کے سامنے آ گیا، انتہائی وقت بھی آ گیا. اس ابتدائی اور انتہائی وقت میں جس وقت میں سورج صاف ہو جاتا ہے اس وقت میں نماز پڑھنا یہ عصر کا مسنون وقت ہے، مستحب وقت ہے. اور آپ اس روایت کے الفاظ سے بخوبی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑی تاخیر کر کے اگر عصر پڑھی جائے تو تب اس روایت کے اوپر عمل ہوتا ہے. ابتدائی وقت میں اگر نماز پڑھیں یا وقت ابھی شروع ہی نہیں ہوا اور اذان دے دیں، جیسے کہ ہمارے زمانے میں بعض افراد ایسے کیا کرتے ہیں، نام میں نہیں لیتا لیکن لوگ کرتے ہیں نا اس قسم کی حرکتیں. ابھی وقت شروع ہی نہیں ہوا اذان دے دی، جیسے ہی وقت شروع ہوا تو نماز پڑھ لی. بھئی ابھی وقت شروع ہی نہیں ہوا، آپ نے اذان کس نماز کی دی؟ اذان بھی جس نماز کے لیے آپ دیتے ہیں، اذان کا بھی موضوع بحث نہیں ہے ورنہ میں تذکرہ کرتا، اذان بھی نہیں ہوتی، اذان بھی نہیں ہوتی. وقت شروع ہوگا تو اذان شمار ہوگی اس نماز کے لیے، وگرنہ اذان بھی اذان نہیں شمار ہوتی. اس لیے ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں جو اس قسم کی حرکات دین کے اندر کرتے ہیں. خیر، ایک روایت مزید ہے، صحیح مسلم میں وہ موجود ہے عصر کی نماز کے متعلق. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بات بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَىٰ أَن تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، کہ جب تم عصر کی نماز پڑھ لو تو اس کا وقت سورج کے زرد ہونے تک رہتا ہے. اس حدیث پاک سے ایک تو مسنون وقت بھی ثابت ہو گیا، دوسری یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ عصر کا وقت رہتا کب تک ہے. پہلے بھی آپ کے سامنے احادیث آئیں، اس حدیث پاک سے مزید بات ثابت ہو گئی کہ سورج کے زرد ہونے سے پہلے عصر کی نماز کو پڑھ لینا چاہیے. یہ عصر کی نماز کا انتہائی وقت ہے اور اسی وقت میں نماز پڑھنا انتہائی وقت سے مراد بالکل آخری وقت نہیں ہے، اس سے کچھ پہلے. مزید اس کو آسان کر کے سمجھانا چاہوں تو یوں سمجھا سکتا ہوں کہ نصف وقت کے گزر جانے کے بعد، آدھے وقت کے گزر جانے کے بعد عصر کی نماز کو پڑھ لینا یہ مستحب وقت ہے. تو عصر کی نماز کے متعلق بھی احادیث آپ کے سامنے آ گئیں. پھر اس کے بعد ہماری نماز آتی ہے مغرب کی نماز. مغرب کی نماز کے متعلق صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے. وہ کیا فرماتی ہیں کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو سورج چھپتے ہی مغرب کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اذا توارت بالحجاب، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہم مغرب کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. غروب آفتاب کے بعد
بغیر کسی تاخیر کے فوراً مغرب کی نماز کو ادا کرنا، یہ نماز مغرب کا مستحب وقت ہے، مسنون وقت ہے۔ اسی طرح ایک روایت سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال امتی بخیر، یا ایک روایت میں ہے علی الفطرہ، لا تزال امتی علی الفطرۃ ما لم یؤخر المغرب الی ان تستبق النجوم، میری امت بھلائی پر رہے گی یا میری امت اس وقت تک فطرت پر رہے گی جب تک وہ لوگ مغرب کو اتنی دیر تک مؤخر نہیں کریں گے کہ ستارے نکل آئیں۔ جب تک مغرب کی نماز کو جلدی ادا کیا جاتا رہے گا میری امت بھلائی پر رہے گی، میری امت فطرت پر رہے گی، کیونکہ فطرت اور بھلائی پر رہنے کے لیے امت کا مغرب کی نماز کو ابتدائی وقت میں غروب آفتاب کے بعد بغیر کسی تاخیر کے فوراً ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ ان روایات سے مستحب وقت بھی ثابت ہو گیا اور مسنون وقت بھی ثابت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر ہماری نماز ہے جسے عشاء کی نماز کہا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے متعلق جامع ترمذی میں ایک روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث اللیل او نصفه، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو تہائی رات تک یا نصف رات تک مؤخر کر کے پڑھیں۔ عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر کے پڑھنا یہ عشاء کی نماز کا مستحب وقت ہے، مسنون وقت ہے۔ اسی طرح ایک روایت حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ موجود ہیں، لا یبالی بتاخیر العشاء الى ثلث اللیل ثم قال الى شطر اللیل، دونوں طرح کے الفاظ ہیں کہ عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور پھر ایک روایت میں فرمایا کہ نصف رات تک مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی عشاء کی نماز کو تہائی رات میں پڑھیں، رات کے اگر 3 حصے کریں، رات کے اگر 3 حصے کریں تو پہلے حصے کے آخر میں عشاء کی نماز کو پڑھنا یہ مسنون وقت ہے عشاء کی نماز کا۔ پھر اس کے بعد نصف وقت شروع ہو جاتا ہے، اس نصف وقت میں پڑھنا چاہیں تو وہ بھی مسنون وقت ہے، لیکن اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت روایت میں کیا آیا؟ صبح صادق تک، جب تک سحری کا وقت ہے عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مستحب وقت یہ ہے کہ آپ اس کو ثلث اللیل میں پڑھیں یا نصف اللیل میں ادا کریں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں۔ میں نے ان روایات اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ابتدائی وقت کو بھی بیان کیا، انتہائی وقت کو بھی بیان کیا، اور ہر نماز کے حوالے سے الگ الگ روایات بیان کی، اور پھر میں نے ہر نماز کے حوالے سے مسنون وقت کو بھی بیان کیا، مستحب وقت کو بھی بیان کیا۔ یہ نماز کے اوقات کی بحث ہے جس کو میں نے احادیث سے مزین کر کے آج کے سبق میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان احادیث کے مطابق جو بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اوقات صلاۃ کا تذکرہ تھا، یہ ساری روایات آپ کے ذہن میں ہوں گی، یہ ہر نماز کا نقشہ آپ کے ذہن کے اندر ہوگا۔ تو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے جب باب وقوت الصلاۃ دوبارہ پڑھا جائے گا تو اس میں انہی روایات کو میں نے آپ کے سامنے بطور دلیل کے پیش کرنا ہے، تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی آیات
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر صحیح ایمان لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ عرض کر دیں۔